بیگانوں نے کہا، دشمنوں نے کہا، جو عداوت کرتے تھے، جو قتل کے در پہ تھے، آج بھی اس کے بعد بھی ہمیشہ کہتے رہے۔ صحیح البخاری میں ابو سفیان کا ہرقل کے ساتھ مکالمہ، اس نے کہا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ نماز کا حکم دیتا ہے، اخلاق حسنہ کا حکم دیتا ہے۔ اور آج تک دشمنوں نے بڑی خامہ فرسائی کی ہے، دشمنوں نے بہت کچھ لکھا، دلیل کے ساتھ، حجت کے ساتھ، کہ جسے انسانی عقل تسلیم کرے اور حق باور کرے۔ کوئی ایک جملہ ساری دنیا کے مستشرقین اپنے اور بیگانے مل کے ایسا نہیں تحریر کر سکتے دلیل کے ساتھ جو محمد رسول اللہ کے کسی عیب کی نشاندہی کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس لیے انہیں خاتم النبیین مانتا ہوں کہ ان جیسا کائنات میں جن کی بلدیت میں شک۔ بات سمجھ آ رہی؟ میرا خیال پوری ہے۔ آپ صاحب میں نے تو اردو تقریر کرنی ہے، بات کرے آن کے پنجابی سے ہم سمجھا کے جائے۔ اصل میں کچھ چیزیں نہیں تو انہوں سمجھ آؤں، میں تو سمجھ تے اعتراض نہیں کرتا۔ کچھ چیزیں ہیں جو میں رمز میں عرض کرتا ہوں، حالات ایسے نہیں کہ کھل کے عرض کرتا۔ ہاں، جن کی ولدیت میں شک ہو، جن کے نطفے کی حلت میں شک ہو۔ اچھا سنیں ذرا، میرے نبی نے کیا کہا؟ جزیرہ عرب میں کسی یہودی اور عیسائی کو رہنے دینا۔ آخری جو وصیتیں ہیں نا زندگی کی، ان میں ایک یہ نکال دو۔ اب مدعی نبوت کہاں پہ؟ نہیں سمجھے؟ عیسائیوں کی گود میں۔ قادیان میں پیدا ہونے والا نبی، اس کی آل اولاد کہاں ہے؟ برطانیہ میں۔ لندن کے نواحی علاقے میں ان کا مرکز ہے، یہ پورا سال وہاں بیٹھتے ہیں۔ ہم نے اسے نبی مانا جس نے عیسیٰ کی نبوت کا اقرار کیا لیکن عیسیٰ کو رب کہنے والوں کا انکار کیا، اور یہ اس نبی کی نبوت کا دعویٰ اٹھائے پھرتے ہیں جو اقالیم ثلاثہ کا عقیدہ رکھنے والوں کی گود میں بیٹھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری مثال ایک محل کی طرح۔ ایک آدمی آیا، اس نے دیکھا اتنا خوبصورت محل، اتنی شاندار بلڈنگ، لیکن وہ کنارے پہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اینٹ لگ جاتی۔ فرمایا فَعَلَنْ لَبِنَا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، یہ جو محل ہے نا، اس سے مراد نبوت ہے، اور میں سلسلہ نبوت کی آخری اینٹ ہوں۔ اس محل کے آخری کونے پہ مجھے لگا دیا گیا ہے، میرے بعد کوئی نبوت اور کوئی نبی نہیں آئے۔ اور سنو، آج ہمیں کوئی کہہ دے کہ روئے زمین کے موجود انسانوں میں سب سے خوبصورت انسان فلاں ہے، اخلاق و کردار میں سب سے اچھا فلاں ہے، خاندانی حسب و نسب میں سب سے اچھا فلاں ہے، ان ساری خوبیوں کے باوجود بھی ہم کسی کو نبی ماننے کے لیے تیار، جس کی لائٹیں ٹھیک نہ ہو۔ ہاں، اللہ کرے تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وہ کچھ گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ چلتی سیدھی ہیں لیکن پیچھے سے دیکھنے میں لگتا ہے جیسے کاندج وجن لگی۔ جس کی سمت درست نہ ہو، جس کی الائنمنٹ بگڑی ہوئی ہو، تو اسے اٹھا کے لایا ہے کہ اسے نبی مان لو۔ ہم نے نبی انہیں مانا
جنہیں پتھر بھی سلام کرتے تھے. تو اسے لے کے آیا جسے زمانہ سارا گالیاں دیتا ہے. ہم نے نبی انہیں مانا جنہیں جانور بھی سلیوٹ کرتے تھے. تو اسے اٹھا کے لے آیا جسے کائنات کی ہر چیز گالیوں سے نوازتی. اللہ اکبر. اور سنو میرے بھائیوں، واللہ ہزار کمزوریوں کے باوجود، ہزار خامیوں کے باوجود ایک بات پہ یقین ہے، نہ ہم اپنے رب کی وحدانیت میں کسی کو شریک مناتے ہیں، نہ نبی کی نبوت میں کسی کو شریک مناتے ہیں. زندگی میں مسائل بہت ہیں، مہنگائی ہے، مسلمان پٹ رہے ہیں، امت کا حال برا ہے، ساری زمین امت مسلمہ کے لہو سے رنگین ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس عقیدے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس زندہ رہنے کا جواز بھی یہی عقیدہ توحید و سنت ہے، اور قیامت کے دن جنت میں جانے کا سبب بھی یہی عقیدہ بنے. ہم کہہ سکتے ہیں اللہ جب دنیا پیسوں کی بوریاں اٹھا کے پھرتی تھی، دنیا جانتی ہو نہ جانتی ہو ہم جانتے ہیں، جب دنیا پیسوں کی بوریاں اٹھا کے پھرتی تھی، محل بھی دیتے ہیں، غیر ملکی نیشنلٹی بھی دیتے ہیں، اپنے ملک میں رہنا چاہتے ہو تو ساری سہولتیں بھی دیتے ہیں. ایک کام کرنا ہے، ایک کام کرنا ہے، بس تھوڑا سا یہ جسے ہم لے کے آئے ہیں نا اسے قبول کر لو. ہم نے سبق پڑھا ہے ان غیرت مندوں کی تاریخ سے جنہوں نے محمد کی محبت میں باپ کو چھوڑ دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے سبق سیکھا ہے، جینے کا ڈھنگ سیکھا ہے ان سے. امام بخاری نے صحیح میں لکھا اصحاب رسول معرکہ احزاب خندق کھود رہے ہیں اور زبان پہ ایک ترانہ ہے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا وَأَلْقِيًا سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِلَّا قَيْنَا إِنَّا إِذَا سِيهُ بِنَا أَبَيْنَا. عرش والے کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہمارا کمال نہیں، یہ تیرا فضل ہے. میرے بھائیوں، عظمت رسول کی محفل میں شرکت کرنے والوں، ہمارے پاس توشہ کیا ہے دنیا اور آخرت کے لیے. میں آج اپنے بھائیوں کے سامنے سرور کونین کی عظمت میں اگر لب کشائی کر رہا ہوں تو یہ احسان ہے آسمان کے رب کا. اس نے میرے مقدر میں یہ سعادت لکھی تھی تو میں حاضر ہوں. صحابہ عرض کرتے ہیں اگر تو احسان نہ کرتا نہ نماز پڑھتے نہ صدقہ دیتے. تو نے فضل کیا تو نمازی بنے، تو نے احسان کیا تو جہاد کے میدان میں آ گئے. مانگتے کیا ہیں؟ عافیت، دشمن سے پناہ، جان کی امان. اللہ تیرے نبی کی عظمت کے لیے، تیری توحید کے لیے آئے ہیں، ثابت قدمی عطا کر دینا. انا اذا سیہو بنا ابینا. تو جانتا ہے دنیا پیش کسے لے کے ہمارے پیچھے پھرتی ہے، اقتدار میں حصہ دیتے ہیں، روپیہ پیسہ دیتے ہیں، سرداریوں کے تاج پہناتے ہیں. محمد کے دامن الفت کو چھوڑ دو صلی اللہ ایسے نہیں صلی اللہ کہا تھا نا. ابو ہریرہ کی ماں نے کہا رضی اللہ عنہ، کہا نہیں مارا باقاعدہ، گھر سے نکل جاؤ
آئے روتے ہوئے آئے، سرور کونین کی خدمت میں آئے، حضور اماں نے مارا، بھئی یہ مسئلہ تیرا اور تیری ماں کا ہے، میں کیا کروں؟ حضور مسئلہ میرا اور میری ماں کا نہیں ہے، مسئلہ تو آپ کا ہے، میں آپ کا ہوں نا، مسئلہ تو آپ کا، بھئی میرا کیا؟ حضور ماں کہتی ہے محمد کو چھوڑ دو، بوڑھی ہے، نہ اسے چھوڑ سکتا ہوں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں۔ ابو ہریرہ کیا چاہتے ہو؟ حضور دعا فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے دامن پھیلا دیا، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ تو میرا ہے، اس کی ماں کو بھی میری بنا دے۔ تیز قدموں سے چلتا ہوا ابو ہریرہ گھر کی طرف جا رہا ہے۔ دنیا حیران ہوگی نا، اسے تو کبھی یوں بے تابی سے بھاگتے ہوئے دیکھا نہیں۔ ابو ہریرہ دربار نبوت سے اجلت سے نکلے، کبھی ایسا منظر ہم نے دیکھا نہیں۔ ارے کہاں؟ کہا چھوڑ دو، دیکھنا چاہتا ہوں ابو ہریرہ گھر میں پہلے پہنچتا ہے کہ محمد کی دعا آسمان پہ پہلے۔ سعد بن ابی وقاص کی ماں، دھوپ میں بیٹھی ہوں، سائے پہ نہیں جاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اماں کیا کرو گی؟ تیرے سر چڑھ کے مروں گی۔ جرم کیا ہے؟ میں ماں ہوں، ارے 9 ماہ پیٹ میں میں نے رکھا، خون کا جگر پلا کے تیرے جسم کو میں نے سینچا، پال پوس کے بڑا میں نے کیا، اور اب تو آ کے محمد کے دامن سے وابستہ ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں تو یہ کہنا تیرے جیسی 100 ہوتی اور احتجاج کرتی کہ دھوپ میں بیٹھ جاؤں گی، تیرے سر پہ چڑھ کے مر جاؤں گی، مطالبہ یہی ایک کرتی کہ سرور کونین کی دامن محبت کو چھوڑ دو، تیرے جیسی 100 ہوتی قربان کر دیتا، لیکن اللہ کے نبی کے دامن کو کبھی نہ چھوڑ۔ ہم نے جینے کا ڈھنگ ان سے سیکھا ہے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح بدر کے میدان میں ہے، سگا باپ تلوار کی زد پہ آیا، گردن اڑا۔ ابو عبیدہ کیوں مارا؟ باپ تھا، فرمایا ہوگا باپ، اصل مسئلہ یہ محمد کا دشمن تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رشتے تبدیل ہو گئے، نسبتیں بدل گئی، عزت و شرف کے معیار میں سیٹ ہو گئے۔ ہم تو جیتے ہیں اللہ کی توحید کے لیے اور اپنے نبی کی عظمت اور حرمت کے لیے۔ اور یاد رکھو 85 چکے بھائیوں، 1000 سستیاں ہوں گی ہیں، کبھی نماز میں پیچھے رہ جانے کی عادت، کبھی تلخ کلامی کا مسئلہ، غصے میں آئے تو زبان سے گالی بھی نکل گئی، سب کے باوجود ایک بات پہ عقیدہ پختہ ہے، عرش والے نہ تیری وحدانیت میں کسی کو شریک کرتے ہیں، نہ تیرے نبی کی نبوت میں کسی کو شریک کرتے ہیں۔ میرے خیال میں بات سمجھ نہیں ہے۔ رب کی توحید میں کسی کو شریک کرتے، تھوڑا زور سے، رب کی توحید میں کسی کو شریک کرتے، اور نبی کی ختم نبوت میں بھی کسی کو شریک کرتے، ایک نہیں 1000 آئے، سرداری نہیں، دنیا بھر کی حکومت کا تاج سر پہ رکھتے، اللہ کی قسم اپنے نبی کی ختم نبوت پہ کوئی سودے بازی قبول نہیں۔ 2 واقعات سناتا ہوں اور اجازت چاہوں گا۔ فرانس نے گستاخی کی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تاتاریوں سے برسر پیکار تھے، چنگیز خان کی اولاد، ہلاکو خان کا لشکر، اور یہ اسلامی دنیا میں وہ پہلا انسان ہے جس نے تاتاریوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا۔ جنگ کا فیصلہ نہیں ہو رہا، مارکے پہ مارکا، کسی نے آ کے بتایا
حضرت تتاریوں کے لشکر میں اللہ کے نبی کی توہین کی گئی ہے. فرمایا سنو، اللہ کے نبی کی توہین نہیں کی، انہوں نے اپنی شکست پہ مہر ثابت کر دی. جو رسول اللہ کی توہین کرتا ہے پھر وہ لمبا عرصہ زندہ رہ سکتا نہیں. اللہ کے نبی نے سیدنا عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ حذافہ رضی اللہ عنہ کو خط دے کے بھیجا کسرا فارس کے پاس. آج کا ایران، تب کا فارس، اور اپنے زمانے کی سب سے بڑی عسکری اور مالی طاقت. توحید کی دعوت، اپنی نبوت کا پیغام. جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جا کے خط دیا، پڑھا. اچھا، اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الی کسرا. یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے کسرا کے نام ہے. بعض لکھتے ہیں اتنا ہی پڑھا ناراض ہو گیا، بعض لکھتے ہیں کچھ آگے پڑھا تیش میں آیا. مجھے وقت کے بادشاہ کو، سب سے بڑی عسکری اور اقتصادی طاقت کو کوئی اپنی نبوت کی دعوت دے. خط پھاڑ دیا، اپنے تئیں جناب عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کو رسوا کیا، توہین کی. واپس آ گئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑے پریشان. حضور، اس ظالم نے آپ کا خط پھاڑ دیا ہے. میں عبداللہ اتنے پریشان کیوں؟ حضور آپ کا نامہ مبارک پھاڑ دیا. فرمایا سنو، میرا خط نہیں پھاڑا، قد مسک ملکہ، اس نے اپنی سلطنت کا بیڑا غرق کر لیا. بڑا مضبوط ہے. بظاہر کوئی زوال کے آثار تصور بھی نہیں، لیکن یہ قانون ہے قدرت کا. جو سرور کونین کی توہین کرتا ہے لمبا عرصہ پھر زندہ رہ سکتا قد مسک ملکہ. میرا خط نہیں پھاڑا، اپنی سلطنت توڑ دی. یمن، آج کا یمن، یہ تب بھی یمن ہی تھا. تب صوبہ تھا، یہ آج تو ملک ہے نا، تب یہ صوبہ تھا کسرا فارس کے زیر نگی. یہاں بازان یا بازام نام کا گورنر تھا. کسرا فارس نے اسے کہا کہ یہ جو مدینے میں بیٹھا ہے نا نبوت کا دعویٰ لے کے، اسے گرفتار کر کے میرے پاس بھیجو. اللہ، پولیس آ گئی، آپ کی گرفتاری کے آرڈر ہیں. کس نے جاری کی ہے؟ کسرا فارس نے. کہاں سے آئے ہو؟ یمن سے. سرکاری فوج. کہا اچھا، رات گزارو، کل بات کریں گے. کل تشریف لائے، کہتے ہیں چلیں جی آپ کو لینے آئے. فرمایا ان ربی قتل ربک. ارے جس کو میں مانتا ہوں نا وہ لاسوال ہے، جسے تم مانتے ہو وہ فنا کے گھاٹ اٹھ گیا، رات اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا. تب فون نہیں ہوتے تھے، ٹیلی کام کی کمپنیاں، نبوت کے علاوہ، وحی کے علاوہ کوئی اور خبر کا ذریعہ اتنی جلدی تھا نہیں. حیران ہے آپ کیا بات کرتے ہیں. ہمارا بادشاہ کسرا فارس وہ قتل ہو گیا، اور میرے رب نے اسے اس کے بیٹوں کے ہاتھوں مروا دیا. اور سنو، تمہیں تعجب ہوگا کہ قتل ہو گیا، تو میری گرفتاری کے لیے آئے تھے، جس نے بھیجا تھا وہ قتل ہو گیا. بات یہ نہیں کہ میں سچا نبی ہوں اور اللہ میری حفاظت کرتا ہے. میں تمہیں آج پیشین گوئی دیتا ہوں، ان دینی و سلطانی
سَيَبْلُغُ مَا بَلَغَ کسریٰ وَيَنْتَهِي إِلَى مُنْتَهَى الْخُفِّ وَالْخَافِرِ، اور جہاں کسریٰ فارس کی آخری دیوار ہے وہاں تک محمد کے دین کی عظمت قائم ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وَيَنْتَهِي إِلَى مُنْتَهَى الْخُفِّ وَالْخَافِرِ، روئے زمین پر جہاں جہاں مٹی کے نشانات ہیں، جہاں جہاں پانی کی تری موجود ہے، وہاں تک محمد کا دین بھی پہنچے گا، محمد کی امت کی حکومت بھی پہنچے گا صلی اللہ پہنچے گی۔ تو تسی ڈر کے انشاءاللہ کہنے نہیں پتہ نہیں مولوی صاحب نے کڈا کہ لمبے سفر نو سانو ٹور دینا۔ ہاں ہم اپنا حساب کتاب کرتے ہیں ہر بات میں۔ اللہ اکبر ہے، تصور نہیں تھا، وہم و گمان میں نہیں تھا، انسانی عقل اسے قبول ہی نہیں کرتی تھی کہ کسریٰ فارس پہ اسلام کی حکومت۔ کتنے سال لگے؟ دور نبوی 2 سال جناب ابو بکر کے، اور چند سال ہوئے تھے عمر بن خطاب کے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پوری فاتحانہ شان کے ساتھ عین جمعے کے دن صبح تک مدائن میں داخل ہوئے کسریٰ فارس کے دارالحکومت میں، اور ایک بھی بندہ سرور کونین کے ان جانثاروں کے رستے میں مزاحمت کرنے والا موجود۔ واللہ میں حیران ہوتا ہوں اپنے رب کی عظمتوں اور قدرتوں پر۔ میرے نبی کے یہ لشکر کبھی کسی سے روکے گئے؟ نہیں روکے جائیں گے۔ مسلمانوں، مسئلہ اتنا سا ہے کہ ہم اپنی وفاؤں میں خلوص پیدا کریں۔ تخت شاہی کسریٰ فارس کا، اور اوپر منبر رکھا ہوا ہے خطیب اسلام کا۔ کبھی یوں بھی ہوتا تھا، خطیب ہم بھی ہیں، منصب صاحب نے جلسہ سجا لیا، ہم نے خطاب فرما دیا، یہاں بھی خطبہ ہو رہا ہے، مدائن خالی ہے دشمن سے، اور تخت شاہی پہ منبر رکھا ہے، اور سعد بن ابی وقاص اللہ کے نبی کے ماموں تھے۔ اور کیسے ماموں تھے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرا ماموں آ رہا ہے، کسی کا ایسا ماموں ہے تو دکھاؤ ذرا۔ اللہ، عشرہ مبشرہ میں سے، السابقون الاولون میں سے۔ آج دور فاروقی میں فتح مدائن کے بعد منبر رکھا ہوا ہے کسریٰ فارس کے تخت شاہی پہ، خطبہ ارشاد فرمایا کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناها قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین۔ نہ آسمان رویا، نہ زمین پریشان ہوئی، نہ تمہیں مہلت دی گئی۔ آج تو گیا تو اس سے بڑے بڑے تھے جو اللہ کی توحید کے منکر تھے، اس کی وحدانیت کو چیلنج کرتے تھے، جو نبی کی رسالت و ختم نبوت کے منکر تھے۔ سنو، جب وفا شعاروں کے لشکر چڑھتے ہیں پھر ایک کسریٰ نہیں، ایک فرانس نہیں، پوری روئے زمین پہ اسلامیوں کا رستہ روکنے والی کوئی طاقت باقی رہتی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور انشاءاللہ اللہ کی توحید اور نبی کی عظمت یہ دنیا پہ قائم ہوگی۔ اچھا آپ ایسا انشاءاللہ کہیں گے پھر بھی کام۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت قاری صاحب تشریف لے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء اہل حدیث، حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب، نعرہ تکبیر۔ عقیدہ ختم نبوت، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، صبح شام رات میں دن میں کھیت میں گھر میں سفر میں حضر میں، یہ سبق یاد رکھو۔ اس عقیدے کے پہرے دار اب کون ہیں؟
آپ ہیں. اس عقیدے کے پہرے دار کون ہیں؟ ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکیداری کون کرے گا؟ آخری بات عرض کرتا ہوں، اس کا تقاضا کیا ہے؟ مانتے ہو نا ختم نبوت کو؟ روٹی پکائی؟ اچھا میں دس دینا روٹی پکائی ابھی تھوڑے واسطے نعرے دی ضرورت نہیں، لیکن جو پوچھوں وہ تو بتاؤ نا یار. عقیدہ ختم نبوت کو مانتے ہیں؟ سارے مانتے ہیں. اسمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے نا، داستان لمبی ہے، دشمن بڑے تھے، جب مرید بنے تو ارادت کی حد کر دی. یمامہ کے سردار تھے بنو حنیفہ قبیلے کے، اور اس قبیلے اس علاقے کے گندم آتی تھی اہل مکہ کے استعمال کے لیے. مکہ میں فصلیں نہیں ہوتی. اعلان کر دیا مکہ کے باسیوں، کیونکہ تم دشمن ہو میرے نبی اور میرے پیر کے، میں آج کے بعد تمہیں گندم نہیں دوں گا. آپ کی دکانوں پر، آپ کے سپر سٹورز پر، آپ کی فوڈ مارکیٹوں میں کتنی چیزیں ہیں جو گستاخان رسول فرانس نے تیار کی. کیا خیال ہے، چھوڑ سکتے ہو؟ سعودی عرب نے سرکاری سطح پہ نہیں، عوامی سطح پر، کویت نے، قطر نے، 3 ملکوں نے عوامی سطح پر فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا. ان ظالموں کا رب ہے پیسہ، ان خبیثوں کا رب ہے پیسہ. باقاعدہ میکرون نے، اس کمینے نے جس نے اسلام کے خلاف بکواس بازی کی، یہ صدر ہے جو فرانس کا، اس نے صدر کی حیثیت سے اپیل کی ہے کہ آپ ہمارا معاشی بائیکاٹ نہ کریں، لیکن انشاءاللہ ہم اپنے نبی کی محبت میں، تھوڑا زور سے بولو، ہم اپنے نبی کی محبت میں. حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ مسلمان نے نبوت کا دعویٰ کیا، لمبی داستان ہے، خط لکھا باقاعدہ اللہ کے نبی کو، آدھی نبوت آپ کی چلے گی، آدھی میری چلے گی، آدھے علاقے پہ حکومت آپ کی، آدھے علاقے پہ میری. اور کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تم میری بات مانو گے نہیں، میرے حق میں میرا حصہ مجھے چھوڑو گے نہیں. حبیب بن زید انصاری پہنچے مسلمہ قذاب کے دربار میں. بہت بڑا قبیلہ، جنگجو لوگ، وسائل اور اسلحہ بے پناہ. حبیب سے پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو؟ جانتا ہوں. کون ہے؟ تو جھوٹا ہے، میں نبی ہوں، میری نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرماتے ہیں مجھے نہیں سنتا. اور مسلمانوں، اللہ کی قسم سبق ہے اس بات میں کہ میں نہیں سنتا تیری بات. کیا سبق ہے؟ ہم سرور کونین کی نبوت کو چھوڑ کے کسی اور کے متعلق سننا بھی گوارا کر سکتے؟ کسی کو برداشت کرنا، کسی کے متعلق سوچنا، اس کے دعوے پہ تدبر کرنا تو بعد کے مرحلے ہیں. ہم یہ بات سننے کے لیے بھی تیار. کہتے میں نہیں سنتا. کہتے اچھا ابن عبداللہ محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا اشہد ان محمد الرسول، میں گواہی دیتا ہوں وہ سچے نبی ہیں. یار ابھی تو کہتا تھا میں سنتا نہیں ہوں. پھر پوچھا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا میں تیرا دعویٰ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. ان کے بارے میں میں گواہی دیتا ہوں وہ سچے نبی. جلاد کو بلایا، یوں نہیں مانے گا، پکڑا، بازو آگے کیا اور کاٹ دیا. کہتا اب بتا. فرمایا واللہ انت کذاب واشہد ان محمد رسول. اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، جس کا کلمہ میں نے پڑھا وہ سچا ہے. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کائنات کے جتنے بھی نبی ہیں نا، دعویٰ رکھنے والے اللہ کے نبی کے بعد محمد ابن عبداللہ کے بعد اللہ کی قسم سارے ہی جھوٹے ہیں. سچا وہ ہے جس کا کلمہ ہم نے پڑھا.
दूसरा उज़व काटा, तीसरा काटा, टुकड़े उड़ा दिए। हर कटने वाले टुकड़े के साथ ऐलान करते रहे, अल्लाह की कसम तू झूठा है, मदीने वाला सच्चा है, तू झूठा है, मोहम्मद सच्चा। जब तक जिस्म में जान रही, ज़बान पे ये ऐलान रहा, वल्लाहि अंत कज़्ज़ाब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और सुनो, शहीद हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए, अकीदा खत्म नबूवत की पासदारी के लिए। किसी ने आके मां से कहा, अम्मा जानती है तेरे बेटे के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? कलेजे में हाथ पड़ता है, दियारे गैर में, दूसरे मुल्क में, बेटा मां तेरा आखिरी बार दीदार भी नहीं कर सकी। अरे तुझे मौत आई और मेरी गोद सिसकती रही, तड़पती रही, मेरी ममता उछलती रही तुझे लमस देने के लिए। और लोग जिंदगी भर रोते रहते, कहते मौत तो मुकद्दर में थी, काश के उसकी ढेरी तो मेरे सामने होती। ये भी तो मां है ना। खत्म नबूवत के अकीदे में ताकत कितनी है, ये कितनी बड़ी दौलत है। अम्मा जानती है तेरे बेटे के साथ क्या हुआ? फरमाया क्या हुआ? कहा अकीदा खत्म नबूवत की चौकीदारी करते हुए जिस्म का एक एक टुकड़ा उसका काट दिया गया। और सुनो मेरे भाइयों, मां का जवाब क्या था? फरमाया वल्लाहि इन्नी वलदतुहु लिहाज़ल मौक़िफ़ व अहतसिबु अजरहु अल्लाह। अल्लाह की कसम, मैंने हबीब को जन्म ही इसलिए दिया था कि मोहम्मद की अज़मत पे कुर्बान हो जाए। व अहतसिबु अजरहु अल्लाह। और मुझे यकीन है कि मेरा रब क़यामत के दिन हमें जन्नत में जरूर जमा करेगा। मेरे भाइयों, हमने जीना है, रब की तौहीद पे जीना है, अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत की पासदारी पे जीना है, मुसैलमा से लेके आज तक। और जब तक हम जिंदा हैं, इंशाअल्लाह हर कज़्ज़ाब का मुकाबला हर एतबार से करेंगे। और जब दुनिया से जाएंगे तो कुछ ऐसे निशानात जरूर छोड़ के जाएंगे कि आने वाले इन्हीं निशानात पे चल के इन अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमर बस्ता रहें। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। दावत कुरान सुन्नत अपनी ये पहचान है।